بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو، عاصیوں کو اللہ رب العزت نے محض اور محض صرف اور صرف اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے احسانات جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر اللہ رب العزت کے نعمتوں کو، احسانوں کو گننا شروع کرو گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے مرنے تک بے شمار نعمتوں سے، احسانوں سے نوازا ہے، پھر بھی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر میں برکت ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو اور زیادہ کرے گا، اگر شکر نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں اور خسارے میں ڈال دیں گے۔ اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ میرے حال گزارش کرتا ہوں کہ خوب دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کے دربار میں شکر ادا کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ جس کی فضیلت، جس کا ثواب، جس کا اجر آج ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم اپنے دکانوں کو بند کر دیتے، اپنی بیوی بچوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے، کھانا پینا ترک کر دیتے۔ ایک لمحہ بھی ہماری زندگی سے رمضان کا ضائع ہونے نہ پائے، اتنا متوجہ ہوتا کہ رمضان المبارک میں لوگ ہمیں دیکھ کر پاگل کہنا شروع کر دیں گے۔ اس زمانے میں اللہ والوں کا رمضان ایسے ہی گزرتا تھا۔ کسی بزرگ کے متعلق آتا ہے، رمضان کا چاند دیکھ کر جب اپنے کمرے میں داخل ہو جاتے، شوال کا چاند دیکھ کر باہر نکلتے تھے۔ یہ معمول ان کی زندگی میں ایک رمضان میں نہیں بلکہ باقاعدہ 65 سال کا رمضان ایسے گزرا ان کا۔ 65 سال یعنی 60 پر 5 سال انہوں نے رمضان المبارک ایسے گزارے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر گھس جاتے اپنے کمرے میں، پھر شوال کا، عید الفطر کا چاند دیکھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلتے۔ یہی وہ اللہ والے تھے جن کے نگاہوں کے سامنے ثواب نظر آتا تھا، جن کے نگاہوں کے سامنے اجر نظر آتا تھا، جن کے نگاہوں کے سامنے جنت دکھائی دیتی تھی۔ حور و غلمان وہ دنیا میں رہ کر اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں ایمان بالغیب کو، دیکھ کر ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، دیکھے بغیر ایمان لے کر آؤ، اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی فضیلت رکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، تمہارا ایمان بہت مقبول ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے کتابوں پر ایمان لے کر آئے، ملائکہ پر ایمان لے کر آئے، جنت اور دوزخ پر ایمان لے کر آئے، موت و حیات پر ایمان لے کر آئے، تو صحابہ کان کھول کے سن لو کو ان کا ایمان تمہارے ایمان سے بڑا ہوگا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول ہمارے زمانے میں آپ ہیں، ہمارے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان کیسے بڑھ گیا؟
قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے انکریج کیا، ہماری فضیلتوں کو بڑھایا، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کیا۔ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہارے سامنے رسول ہے، تم نے رسول کو دیکھ کر ایمان لایا، تمہارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، تم نے قرآن کے نازل ہونے کو دیکھ کر ایمان لایا، تمہارے سامنے تمہارے رسول کے معجزات ہیں، تم تمہارے رسول کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہو۔ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں رہے گا، لیکن وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے حالانکہ وہ مجھے نہیں دیکھے۔ ایک دور ایسا آ جائے گا، اس دور میں قرآن نازل نہیں ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی قرآن کے نازل ہونے کو مانیں گے اور قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے بزرگوں، کہ آج رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اس کا اجر ہمارے سامنے نظر نہیں آتا، اس کا ثواب ہمارے سامنے نظر نہیں آتا، جنت ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ مرنے کے بعد رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ خبر میں جانے کے بعد یہ حسرتیں پیدا ہو جائیں گی کہ کاش اگر ایک رمضان میری زندگی میں مل جاتا، کاش ایک روزہ میری زندگی میں مل جاتا، کاش ایک رمضان کے نماز کا وقت میری زندگی میں مل جاتا، کاش رمضان المبارک کی ایک سحری میری زندگی میں مل جاتی۔ آج یہ پیر جھاڑنے کا موقع نہیں آتا، یہ سانپوں کے ڈسے جانے کا موقع نہیں آتا۔ زندگی کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، ورنہ یہ زندگی کیا زندگی ہے کہ ایسے ہزاروں زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے انعامات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جب عبادت کا موقع آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنے کا موقع آتا ہے، اتنے کثرت کے ساتھ عبادت کرو کہ دنیا تمہیں دیکھ کر پاگل اور دیوانہ کہنا شروع کر دے۔ ایسی عبادت کرنے والوں کو عبادت گزار کہتے ہیں، ایسی عبادت کرنے والوں کو عبادت کے قدردان کہتے ہیں۔ ایسے متوجہ ہو جانا عبادت کی طرف، ایسے متوجہ ہو جانا خدا کی طرف، ایسے متوجہ ہو جانا قرآن کی طرف، ایسے متوجہ ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف۔ آیا ہے رمضان المبارک، فضیلت سنو ذرا کان کھول کر یا کان پھاڑ کر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری عبادتوں میں روزے کا مرتبہ ایسا ہے جیسے ساری زمین میں کعبۃ اللہ کا مرتبہ ہے۔ سارے زمین میں کعبۃ اللہ کا مرتبہ کیسا؟ اگر ایک طرف کعبۃ اللہ کو کھڑا دے اور ایک طرف ہماری مسجد سبحانیہ کو کھڑا دے، بتاؤ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اگر ایک طرف کعبۃ اللہ کو کھڑا دے، ایک طرف بنگلور کی جامع مسجد کو کھڑا دے، بتاؤ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ ایک طرف کعبۃ اللہ کو کھڑا دے اور دوسری طرف ساری دنیا کے مساجد کو کھڑا دے، بتاؤ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کعبۃ اللہ میں جا کر ایک وقت کی نماز کا پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,00,000 رکعتوں کا نماز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، 1,00,000 نمازوں کا اجر دیتا ہے۔ جیسے ساری زمین میں کعبۃ اللہ کا درجہ بہت بڑا ہے، کعبۃ اللہ کی فضیلت بہت بڑی ہے، کعبۃ اللہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں رمضان المبارک اور روزوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے بھوکا رہنا حاصل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت کے اندر کئی عبادتوں کو ٹھوس دیا ہے۔ غور کر کر دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا، نکال کر دیکھیں گے عبادتیں نکلتی جائیں گی۔ صرف رمضان میں روزہ رکھنا ایک عبادت نہیں ہے۔ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کیسی کیسی انعامات اور کیسی کیسی عبادتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے رمضان میں؟ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہم صرف روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ، اس کا تو ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے میں فرشتوں کے ذریعے سے اس کا اجر کو دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے اجر کو دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی زکات دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے اجر کو دیتا ہوں۔ میری عزت و جلالت کی قسم کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، میں خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ دوستو، جس کا خدا ہو جائے ساری کائنات اس کی،
جس کا خدا ہو جائے جنت اس کی، جس کا خدا ہو جائے تقدیر اس کی، جس کا خدا ہو جائے لوح و قلم اس کا، جس کا خدا ہو جائے آسمان و زمین کے تمام خزانے اس کے، جس کا خدا ہو جائے آسمان و زمین کے تمام زر و جواہرات اس کے، جس کا خدا ہو جائے آسمان و زمین کے تمام غلمان و حور و فرشتے اس کے ہیں، یہ سوچنے کا دماغ اور اس کا یقین پیدا کرنا چاہیے۔ آج اگر دھرم سنگھ آ کر کہہ دے کہ میں تیرا ہو گیا ہوں، بتاؤ ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آج اگر ہندوستان کا وزیر اعظم کہہ دے میں تیرا ہو گیا تو بتاؤ کہ ہمارے خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آج امریکہ کا وہ ناپاک رذیل بش کہہ دے کہ میں تیرا ہو گیا ہوں، بتاؤ ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ خوشی تو فنا ہونے والی، وہ چیف منسٹر بھی مرنے والا، وہ پرائم منسٹر بھی مرنے والا، وہ کلنٹن بھی مرنے والا، وہ سپر پاور طاقت رکھنے والا بادشاہ بھی نیست و نابود ہونے والا، اللہ تبارک و تعالی باقی ہے۔ کل شیء فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ باقی، اللہ باقی ہونے والا ہے۔ اللہ کو کبھی موت نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وہ خدا کہتا ہے کہ بندے 12 گھنٹے بھوکے رہ جا، 12 گھنٹے پیاسے رہ جا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، تیرے اس عبادت کا اجر جنت نہیں ہے، جنت تو میری مخلوق ہے۔ تیری اس عبادت کا اجر فرشتے نہیں ہے، تیری اس عبادت کا اجر حور و غلمان نہیں ہے، بلکہ تو نے اتنی بڑی عبادت کی ہے، اتنی بڑی عبادت کی ہے، تیرے اس عبادت کا اجر میں خود ہو جاتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دربار میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، مجھ سے جو چاہے وہ مانگنا شروع کرو، میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید جیسے اعلان کیا، دربار میں رہنے والے نے ہر چیز مانگنا شروع کر دیا۔ کوئی کہنے لگا کہ بادشاہ جہاں پناہ مجھے فلاں گاؤں کا گورنر بنا دیجئے، کسی نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ مجھے اتنے کلو سونا اور چاندی دے دیجئے، کسی نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ مجھے فلاں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر کے رکھ دیجئے، کسی نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ مجھے اتنے ایکڑ زمین دے دیجئے۔ بادشاہ ہر ایک کو نوازتا گیا، ہر ایک کو دیتا گیا۔ پھنکا ہلانے والی ایک لونڈی، پھنگا ہلانے والی ایک عورت خلیفہ ہارون رشید کے بازو کھڑی تھی۔ بادشاہ نے متوجہ ہو کر کہا کہ اے لونڈی، کیا تو کچھ نہیں مانگے گی؟ آج بادشاہ کا اعلان ہے، آج بادشاہ کا اعلان ہے، آج بادشاہ کی زبان ہے، تو بھی مانگ، میں تجھے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لونڈی کہنے لگی بادشاہ اگر آج میں مانگوں تو تم دینے کے لیے تیار ہو؟ بادشاہ کہنے لگا دیکھ یہ خلیفہ ہارون رشید کی زبان ہے۔ خلیفہ ہارون رشید دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے، سید السادات میں سے تھے، سید خاندان کے سے تھے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ دیکھ یہ خلیفہ ہارون رشید کی زبان ہے، یہ سید کے اولاد کی زبان ہے، یہ اہل فاطمہ کی زبان ہے، مانگ لے تو کیا مانگنا چاہتی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لونڈی پھر کہتی ہے کہ بادشاہ سوچ لو، اگر میں مانگوں تم نہ دوں تو تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ بادشاہ کہنے لگا تو مانگ کر تو دیکھ، اگر نہ دوں تو پھر مجھے پوچھنا۔ تو بادشاہ کے سامنے وہ عورت نے کہنے لگی بادشاہ یہاں رہنے والے تمام وزیر بے وقوف ہیں، کسی نے زمین مانگ لیا، کسی نے گورنری مانگ لی، کسی نے سونا مانگ لیا، کسی نے چاندی مانگ لیا، آج میں جو مانگ رہی ہوں اس محفل اور اس دربار کے اندر کوئی وہ چیز مانگنے والا نہیں ہے اور کوئی نہیں بھی مانگے گا۔ لونڈی سے بادشاہ نے پوچھا مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ تو لونڈی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کے سر میں رکھ دیا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کر رہی ہو؟ لونڈی نے کہا کہ بادشاہ میں تم کو مانگنا چاہتی ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کتنی بے وقوف ہے، اگر تو آزادی مانگتی تو میں تجھے آزاد کر دیتا، اگر تو نیکلس، اگر کوئی گلسر، کوئی ہار مانگتی تو میں تجھے ہیرو موتیوں کا نواز دیتا، اگر تو گورنر بننا چاہتی تو میں تجھے گورنر بنا دیتا، اگر تو زمین مانگنا چاہتی تو مانگ دیتا، یہ قید خانے میں رہ کر میرے ساتھ نکاح کر کے کیا کرے گی؟ تو بادشاہ کی ساتھ رہنے والی لونڈی نے جواب دیا بادشاہ
میں نے جو چیز مانگی ہے یہ چیز اتنی بہترین ہے، اگر تم میرے ہو جاؤ تو تمہارا خزانہ میرا ہے، اگر تم میرے ہو جائے تو تمہارے غلام میرے ہیں، اگر تم میرے ہو جائے تو تمام گورنری میری ہے، اگر تم میرے ہو جائے تو تمہارے تخت و تاج میرے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزو دوستو یہ رمضان المبارک ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، خوب بھیگ مانگنے کا مہینہ ہے۔ دل کھول کر مانگو مسلمانوں، مانگنے کے لیے کیا چن کھاتے ہو بازاروں میں، مانگنے کے لیے کیا چن کھاتے ہو دکانوں میں، مانگنے کے لیے جاتے کہاں ہو؟ جو پاک پروردگار اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، ہر چاہے آ سکتا ہے، ہر چاہے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے دیتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے دنیا کی ہر مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے صرف انسان کو ڈرنے کا حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مخلوق کو ڈرنے کا حکم۔ اگر آج ہم اللہ والے ہوتے تو ہمیں پتا چلتا کہ درخت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنا روتے ہیں، پتھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنا روتے ہیں، آسمان و زمین اللہ کے دربار میں کتنا روتے ہیں، یہ شجر حجر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنا روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں انسانوں کے ساتھ دنیا کی تمام مخلوقات کی مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ کتاب کے اندر بڑا بہترین لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے میں پتھر رو رہا تھا۔ پتھر بھی روتا ہے، ہاں پتھر بھی روتا ہے، پانی کو بھی آنسو آتے ہیں، سمندر بھی روتا ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اگر روتا نہیں تو مجھ جیسا ایک گنہگار نہیں روتا اور آپ جیسے ایک مسلمان نہیں روتے۔ رونا نہیں آتا ہم لوگوں کو، تڑپنا نہیں آتا ہم لوگوں کو، ترسنا نہیں آتا ہم لوگوں کو، مانگنا نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ پتھر رو رہا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ موسیٰ تم اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور جا رہے ہو، طور کے پہاڑ کو جا رہے ہو، جا کر وہاں جب اللہ سے بات کرو گے میری مغفرت کی دعا کرنا۔ پتھر کہتا ہے میری مغفرت کی دعا کرنا۔ کبھی ہم نے رمضان سے کہا رمضان تو آیا ہے، جب خدا کے پاس تو جائے گا تو میری مغفرت کی دعا کرنا۔ کبھی ہم نے کہا ہم تو کمینے ہو گئے، ہم تو بے حس جانور ہو گئے، ہم سوئے نہیں بلکہ مر گئے، ہمارا ایمان تباہ ہو گیا، ہمارے ایمانوں کا احساس مر گیا۔ اگر جسم میں ایک مچھر آ کر کاٹتا ہے ہمیں کھجاتے ہیں، کیونکہ مچھر کے کاٹ کا احساس ہمارے پاس ہے۔ ایک چونٹی کاٹتی ہے احساس پیدا ہوتا ہے، اگر ایک مکھی آ کر ستاتی ہے احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسم کو مچھر کاٹے احساس ہو رہا ہے، یہ جسم کو چونٹی کاٹے احساس ہو رہا ہے، یہ جسم کو مکھی ستائے احساس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، ایمان کو تو ہر طرف سے ہر کوئی ستا رہا ہے، کبھی احساس ہوا؟ ایمان کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، ایمان کو ہر طرف سے رلایا جا رہا ہے، ایمان کو ہر طرف سے ڈسا جا رہا ہے، ایمان کو ہر طرف سے بہکایا جا رہا ہے۔ کبھی ہمیں احساس ہوا؟ ہمارے کپڑوں میں داغ نظر آیا، ہمیں معلوم ہوا، ہمارے چہروں میں داغ نظر آیا، ہمیں معلوم ہوا۔ کبھی ہم نے ہمارے ایمان کو آئینے میں دیکھا کہ ہمارے ایمان میں کتنے داغ ہیں، ہمارے ایمان میں کتنے پیون ہیں، ہمارے ایمان میں کتنے دھبے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، نوبت نہیں آئی، موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیا کی طرف مر گئے۔ یہ دنیا کیا کرے گی ہمارے بعد؟ یہ دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی ہمارے بعد؟ یہی میں 2 جمعہ پہلے واقعہ عرض کر رہا تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کے پاس جا کر پوچھے خبر والوں تمہاری کیا حالت ہے بتاؤ۔ خبر والوں نے کہا پہلے اے علی تمہاری حالت بتاؤ، اور ہم جس چیز کو چھوڑ کر آئے اس کی حالت بتاؤ، جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کو حاصل کر کے اس دنیا کو میں میری بیوی پر اور اپنی بیویوں پر بچوں پر جو لٹا رہے ہیں، یہ دنیا کیا سلوک کرے گی معلوم ہے آپ کو؟ یہ پرانا دستور ہے۔ حضرت علی کو خبر والوں نے پوچھا اے علی بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، دنیا کا حال کیا ہے، اور ہم نے جس چیز کو چھوڑ کر آیا اس کا حال کیا ہے؟
حضرت علی نے قبر والوں سے کہا سنو، جب تم مر گئے تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہارے بچوں کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں رہا، تمہاری بیویاں دوسروں کے ساتھ شادیاں کر لی، جس محلوں کو تم نے بنایا ہے اس محلوں پر دوسرے راج کر رہے ہیں، جس پیسوں کو تم نے کمایا ہے اس پیسوں کو دوسرے کھا رہے ہیں، جس پیسوں کو تم نے کمایا اس پیسوں کو دوسرے کھا رہے ہیں، صرف تم کو چند دن یاد رکھے، آج تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا جس کے پیچھے ہم لوگ پھر رہے ہیں۔ کاش اگر انسان خدا کے پیچھے پھر جائے، کاش انسان عبادتوں کے پیچھے پھر جائے، اتنا متوجہ ہو جانا، یہی ایک تمنا ہے میری دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے، اتنا متوجہ ہو جانا کہ لوگ پاگل کہنا شروع کریں۔ ایسی عبادت، ارے رتی رحم تو کر لے اپنے آپ پر، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے گئے آپ کے لیے، آپ کے صدقے میں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ کی جوتیوں کے صدقے میں جنت بنی، آپ کی جوتیوں کے دھول کے صدقے میں جنت بنی۔ ایسے آقا اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے، اتنا روتے، خدا خود کہتا ہے کہ پیغمبر اپنے آپ پر کچھ رحم کیجئے، اللہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ اپنے آپ پر کچھ رحم کیجئے۔ رات ساری کھڑ کے نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، آدھی رات عبادت کر اور آدھی رات سو جا، پوری رات عبادت کرو گے اپنے آپ پر تو کچھ رحم کرو۔ ایسی عبادت صحابہ کا یہ معمول، تابعین کا یہ معمول، ہمیں عبادت کر رہے ہیں، ہمیں عبادت کرنے کے واسطے پاؤں پکڑنا پڑتا ہے، چڑھانا پڑتا ہے، جذبات کو پیدا کرنا پڑتا ہے کہ کر لے عبادت، کر لے۔ بولنے کی ضرورت مسلمان کو، بولنے کی نہیں ضرورت، مسلمان دوسروں کو بولتا ہے، مسلمان سنتا نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس وہ چیز ہے جس کو وہ سامنے رکھ کر دوسروں کو نصیحت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ عراق کو جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ایک بازار نظر آیا، بازار میں دیکھے کہ وہاں پر جانور بھی بک رہے ہیں اور عورتیں بھی بک رہی ہیں، لونڈیاں بک رہی ہیں۔ بزرگ جا کر دیکھیں گے کہ بازار کیسا ہے، چوٹی کے اللہ حوالے تھے، دیکھے تو ایک کونے میں ایک عورت کے گلے میں ایک تختی ڈال کر بٹھا دیا گیا ہے، تختی میں لکھا ہوا ہے نہ یہ بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی، نہ یہ بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی۔ بڑا تعجب ہوا بزرگ کو، اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں، پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ راستے میں جا لے کر رہتے ہیں۔ میں پہلے بھی بولیا تھا، ایک دوست بولا کہ حضرت تم نے فٹ پاکٹ رکھایا، میں بولا تم نے کیسا جی معلوم کیا میں کہ یہ تو انہوں مار کو رہتا، تم نے اس کے سکا معلوم ہوتا سو کی کہ تو چور چور کو پہچانتا، ڈاکو ڈاکو کو پہچانتا، پولیس پولیس کو پہچانتا، مولوی صاحب کو پہچانتے، اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ اور ولایت عورتوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، نبوت عورتوں کو نہیں ملتی، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن عورت ولی بن سکتی ہے، عورت ولی بن سکتی ہے عبادت کر کے۔ لیکن ہمارے عورتاں ولی نہیں بلکہ یلی بنے۔ یلی بولے تو کیا تمل میں چوہا۔ ہمارے عورتاں جا کر دیکھو عبادت کر رہے ہیں، ہمارے عورتوں کو عبادت کرنا آتا ہے، ہمارے عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمارے عورتوں کو بزنس کرنا آتا ہے، خرید و فروخت کرنا آتا ہے۔ وہ دیکھو مصر کے بازار میں ایک عورت کے گلے میں تختی پڑی ہوئی ہے، دیکھا گیا کہ یہ عورت نہ خریدی جائے گی نہ بیچی جائے گی۔ اللہ والے سے پہچان لیا کہ یہ اللہ والی عورت ہے، اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ جا کر سلام کیے، سلام کر کے پوچھے کہ محترمہ تو کون ہے، یہ تیری کیا حالت ہوئی ہے؟ محترمہ کو کرامت تھی، کشف ہوا، کہنے لگی کہ میری یہ حالت چھوڑو اور مجھے پوچھتے ہو کہ تم کون ہو، میں وہی ہوں جن کا نکاح جنت میں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ مرد بیوی کو نہیں پہچان رہا ہے، لیکن بیوی مرد کو پہچان رہی ہے، کہہ رہی ہے میں وہی ہوں جنت میں جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اچھا میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا جنت میں، چلو ایک اللہ والی میری نکاح میں ملی، ایک اللہ والی میری نکاح میں ملنے والی ہے جنت میں۔ پھر پوچھا، عورت نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں عراق کو جا رہا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ بزرگ جا کر عراق میں مالک بن دینار کو، بشر حافی کو میرا سلام سنانا۔ یہ عورت ہے مصر میں،
عراق میں رہنے والے، بغداد میں رہنے والے مالک بن دینار کو بشر حافی کو سلام کہہ کر بھیج رہی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم مالک بن دینار، تجھے کیسے معلوم کہ بشر حافی؟ عورت کہتی ہے کہ یہ سوال مجھ سے نہیں بلکہ مالک دینار سے کہو کہ میں کون ہوں، یہ سوال بشر حافی سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ اچھا پھر تجھے کون کہتا ہے کہ پاگل؟ یہ پاگل پن کا حال، اور تیرے گلے میں تختی کیوں لگی ہے؟ تو عورت نے کہا کہ کیا کہوں، لوگ آج کل عبادت کو اور عبادت کرنے والوں کو پاگل کہنے لگے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 800 900 بلکہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں اگر کوئی عبادت کرے تو پاگل، اور آج کیا بولیں گے اسے؟ آج عبادت کرے تو ٹیررسٹ بولتے ہیں، آج عبادت کرے تو دہشت گرد بولتے ہیں۔ دنیا چاہے لاکھ نام رکھ لے، لیکن دنیا کے نام کے خوف سے ہم اپنی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے، دنیا کے بہتان اور الزام سے ہم اپنی عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آج بھی کیا بھی کم نہیں ہے، آج عبادت کرے تو پاگل بولتے ہیں، آج عبادت کرے تو دیوانہ بولتے ہیں، آج عبادت کرے تو بوڑھا بولتے ہیں، آج عبادت کرے تو بے وقوف کہتے ہیں۔ آج کوئی کم زمانہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے بولنے والے کمینے مسلمان موجود ہیں، کیا نہیں ہے؟ ابھی گیا میں ہمارے ایک دوست کے دکان، جا کر میں نے کہا کہ بھائی تم تو ریگولر میری مسجد کو آتے ہو، بڑی عقیدت ہے، میں نے آپ سے کہا تھا جمعے میں برملا کہ کم سے کم شب قدر اور عید الفطر کا لباس تو سنت کا ہو جائے، میں نے کہا تھا نا، آپ کو یاد ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت خواہش تو یہ تھی لیکن کیا کروں، ہماری بیوی میرے کپڑے لے کر آئی سو، میں بولیا جھبا لے لگا کے بولو تو اتنا جلدی تمہیں مولوی صاحب بن گئے تو کیسا جی بول کر پوچھی کہتے انہیں۔ دیکھیں ہماری بیویوں کا کیا حال ہے، ہمارے بیویوں کا کیا ایمان ہے، ہم نہ خواہش ہے کیا بول کر جھبا پہننے کی، لیکن ہمارے کپڑے بھی کون لیتی ہے آج کل؟ بیوی لیتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے پورے کام انہیں کرتی، اس کے پورے کام ہمیں کرتی، اس کا ایک ہی کام ہمیں نہیں کر رہی، سو کیا کہتا بچہ نہیں جن رہی، کیا معلوم وہ دور بھی آگا تو آگا، سب کام ہمارے کپڑے انہیں لیتی، حالانکہ لینا تھا تو ہمیں اس کے کپڑے ہمیں لے کو جانا سو۔ تو کہیں کو کہ آتی بازار کو، تو بازار کو آنے کی چیز نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے، تیرے لیے میں کپڑا لے کر جاتا ہوں، یہ کہنے کے بجائے آج کل مرد بنوں کے کپڑے بھی عورتیں لے کر آتے ہیں۔ کتنا بڑا نامرد رنگا بازار کو اس کی بیوی لے لگائی تو انہیں پہننے والا، کتنا بڑا گرا ہوا انسان رہے گا، اس کے کپڑا جا کر اس کی بیوی لے کر آ رہی ہے۔ بے حیا بے حیا، بے شرم بے شرم، غیرت پیدا کرو، ضمیر پیدا کرو، شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو۔ تو بہرحال اس زمانے میں اگر عبادت کرتے تھے، باہر والے پاگل کہتے تھے، باہر والے دیوانہ کہتے تھے، باہر والے مجنون کہتے تھے۔ اس زمانے میں عبادت کرے تو باہر والے بولنے سے پہلے گھر والے خود بول رہے ہیں، خود ہماری بیوی کہہ رہی ہے، خود ہماری ماں کہہ رہی ہے، خود ہمارا بابا کہہ رہا ہے، خود ہمارا بھائی کہہ رہا ہے۔ اس عورت سے پوچھا کہ تم کو کون کہتا ہے پاگل؟ تمہارے آقا نے تم کو پاگل کہہ دیا؟ عورت کہنے لگی کہ ہاں میری عبادت، کیونکہ پیغمبر دو جہاں کو بھی ابو جہل نے پاگل کہا تھا، یہ ایک سنت بھی مجھ سے ادا ہو گئی۔ دیکھیے سنت کا کیا جذبہ ہے، گالیاں سننے بھی سنت، گالیاں سننے میں سنت۔ آج ہمیں لباس میں سنت نہیں، کھانے میں سنت نہیں، پینے میں سنت نہیں، چہرے میں سنت نہیں، تجارت میں سنت نہیں، کہیں بھی سنت نہیں ہے۔ ایک دور وہ اللہ والوں کا تھا کہ گالیاں سننے میں سنت۔ کہتی ہے وہ عورت مجھے پاگل کہے تو مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے خوشی ہو گئی، کیونکہ تمام انبیاء کو یہ نام دیا گیا، خود پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ کو یہ نام دیا گیا۔ میں تو خوش ہو گئی کہ اس گالی سے بھی میری سنت ادا ہو گئی ہے۔ یہ جذبہ پیدا ہوا، اور یہ جذبے والے جب تک تھے اس وقت تک دنیا کے اندر مسلمان بڑے بڑے تھے، مسلمانوں کا چلتا تھا، مسلمانوں کے زبان کی قدر تھی، مسلمانوں کے نگاہوں کا خوف تھا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ایسے لوگ ختم ہو گئے، آج مسلمان کس حالت میں پڑا ہے ذرا غور کیجئے، کس دور سے گزر رہا ہے ذرا غور کیجئے۔ عورت نے کہا اچھا ہوا ان لوگوں نے مجھے پاگل کہہ دیا میری عبادت کو دیکھ کر، لیکن میں جو ان لوگوں کا انجام، میں جو ان لوگوں کی آخرت،
میں جو ان لوگوں کے اعمال دیکھ رہی ہوں، اگر اس کا اظہار میں ان کے بیوی بچوں کے سامنے پیش کر دوں تو ان کے بیوی بچے خود ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ان کے بیوی بچوں کے سامنے رکھ دوں تو ان کے بیوی بچے خود رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسی عبادت کرنا چاہیے کہ لوگ تمہیں پاگل کہے، رمضان کا کیڑا کہے، رمضان کا پتنگا کہے، قرآن کا کیڑا کہے، قرآن کا پتنگا کہے. ایسی عبادت کرو. جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، دین کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، اجر کو چھوڑ کر، ثواب کو چھوڑ کر، بہترین موقع اور بہترین مواقع کو چھوڑ کر جس طرف جا رہے ہو، یہ دنیا صرف تمہیں دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ ساتھ نہیں دینے والی ہے. یہ دنیا ہمارے مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن یا 1 برسی تک تو یاد رکھے گی. اس کے بعد یہ دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے لاوارث ہو جائیں گے. بچے بڑے ہو گئے تو ماں باپ کی خبر تک نہیں آئیں گے. اگر بیویاں جوان ہیں تو دوسروں کے ساتھ شادیاں کر لیں گے. ہمارا کمایا ہوا، ہمارے پسینے کا، ہمارے خون کا پیسہ ہم پیٹ پر کر نہیں کھائے، دوسرے راج کرنا شروع کر دیں گے. خبر سے یہی آواز آئی حضرت علی کو. حضرت علی نے جواب دیا. پھر حضرت علی نے قبر والوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت علی کو قبر والوں نے جواب دیا، کیا کہوں علی، ہم دنیا کے پیچھے پڑھ کر خبر کو بھول گئے. آج ایک ایک لمحہ عبادت کا ہمیں یاد آ رہا ہے. ایک اللہ اکبر سے میرے بازو والے خبر کی مغفرت ہو گئی، ایک سبحان اللہ سے میرے بازو والے قبر کی مغفرت ہو گئی، ایک وقت کی نماز سے میرے بازو والے قبر کی مغفرت ہو گئی، 1 روپیہ زکات دینے کی وجہ سے بازو والے قبر کی مغفرت ہو گئی. آج میں دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی سب کچھ چیزوں کو گوا کر آ گیا. جس دولت کو میں چھوڑ کر آیا اس دولت سے ایک ثواب بھی مجھے قبر کو نہیں پہنچ رہا ہے. دوستو ایسی دولت کماتے ہو رمضان کے مواقع کو چھوڑ کر، رمضان کی فضیلت کو چھوڑ کر. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کو دیکھ کر کہنے لگے تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ موسیٰ تم طور کو جا رہے ہو، طور میں جا کر میری مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا تو کیا گناہ کیا جس لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے؟ تیرے سے کیا گناہ ہوا اس لیے تم مغفرت کی دعا کر رہا ہے؟ غور کر کے سنو، غور سے سنو دوستو، کان کھول کر سنو، دل کے گہرائیوں سے سنو. پتھر کہنے لگا کہ موسیٰ مجھ سے تو کچھ غلطی نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی. اللہ جہاں جس حال میں رکھا اس حال میں آج بھی باقاعدہ ہوں. لیکن افسوس کہ موسیٰ ایک مرتبہ بے نمازی کا پاؤں مجھ سے لگ گیا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بے نمازی کا پاؤں مجھ سے چھو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس بے نمازی کو ڈالیں گے تو وہ جہاں جس چیز کو چھویا اسے بھی ڈال دیں گے. خوف سے روتے تھے. رمضان میں نماز چھوڑے مسلمان، رمضان میں تراویح چھوڑے مسلمان. ہر جمعہ ہر مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن یہ مسلمان تراویح کو کانچن کھانے جاتے ہیں. یہ مسلمان تراویح کی نماز میں کیا مر جاتے ہیں؟ یہ مسلمان تراویح کی نماز میں کیا سیدھے جنت کو چلے جاتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے تراویح معاف ہو گئی ہے. جو تراویح نہیں پڑھتا بے غیرت سینے میں ہاتھ رکھ کر سوچ کہ کیا تیرے مقدر میں اللہ تعالیٰ جمعے کو فرض کیا ہے یا 5 وقت کے ساتھ رمضان کی تراویح کو بھی سنت قرار دیا ہے. ہر مسجد آج آباد ہے. آج جمعے کے وقت میں ہر مسجد فل، چپل جہاں رکھتے ہیں وہاں پر بھی لوگ پڑھتے ہیں. اگر ایسی کثیر تعداد میں تراویح کو آ جائے تو پھر مزہ کیا پوچھئے قرآن سننے کا، پھر مزہ کیا سوچئے قرآن کے پڑھنے کا، پھر تراویحوں کی کیا اہمیت ہوگی بتائیے، پھر تراویحوں کا کیا اجر ملے گا بتائیے. جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ثواب کا درجہ دیا وہ بھی 1 رکعت پڑھو اللہ تعالیٰ 70 رکعت کا نماز کا ثواب دیتے ہیں. ایسے موقع کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی مر جائے تو بتاؤ اس سے بڑھتی کوئی اور بد نصیب ہے؟ اس سے بڑھتی اگر کوئی بے وقوف ہے، اس سے بڑھتی اور کوئی گنہگار ہے؟ جس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ثواب ہی ثواب کو رکھا ہے، جس موقع میں اللہ تعالیٰ نے 1 نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، 1 فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب. اس سے بڑھتی اور کیا تجارت چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس سے بڑھتی اور کیا نفع چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس سے بڑھتی اور کیا ثواب چاہیے آپ لوگوں کو؟
لیکن ہمارے کانوں میں روئی تک، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، احساس مر گیا ہمارا۔ ویسا بھی پڑھے، کوئی 8 رکعت پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی سہولت کے لیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، گئے سال بھی میں نے کہا تھا یہ بات، اپنی سہولت 5-5 10-10 15-15 کروڑ پتیاں تیار ہو گئے۔ ایک حافظ صاحب کو پکڑ لیے، 10 دن میں ختم کر ڈالبا، 6 دن میں ختم کر ڈالبا، 6 دن میں ختم، 10 دن میں ختم، اس کے بعد لاٹیاں مار لے کر پھرتے رہو۔ یہ مسجد ایک مرتبہ چنکھا، وہ مسجد کو ایک مرتبہ چنکھا، وہ مسجد، ایک ہی جگہ کھڑ کر پوری نماز پڑھنا، 10 دن میں ختم کرنا۔ کاتبی قرآن کے اندر لکھ کر ہے، ویسا 10 دن میں ختم کرنا کا تو پورے مہینے میں 3 قرآن ختم کرو، 6 دن میں ختم کرنا کا تو پورے مہینے میں 5 قرآن ختم کرو۔ لیکن یہ کیا معمول قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے کہ 10 دن میں قرآن ختم کر دیے، ہو گیا، کیونکہ تو بزنس کا سیزن ہے، 6 دن میں قرآن ختم کر دیے، ہو گیا، بزنس کا سیزن ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 1 قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی اہمیت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ صحابہ اگر 60 قرآن پڑھتے تھے، تابعین اگر 60 قرآن پڑھتے تھے، اہمیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں سے تراویح کی اہمیت چلے گئی۔ اگر یہ معمول ہمارے محلوں کے اندر رہا، انہیں شادی محلہ کو تراویح کی مسجد بنا لیا ہے، انہیں شادی محل کھولیا تراویح کی مسجد، انہیں کوساتی میں بیت المال ہال کھولیا تراویح کی مسجد، انہیں یہ کر لیا تراویح کی مسجد۔ کیا ہر جگہ مسجد بنانا کیا باپ کی جائیداد ہے، باپ کی جاگیر ہے؟ جب شادی محل کو تراویح کی مسجد بناتا تو 5 وقت کی بھی نماز کا مسجد بنا دے، جمعے کے خطبے کا بھی انتظام کر دے۔ لیکن سہولت کے لیے، ارے نماز کے لیے سہولت دیکھتا ہے، جبکہ خدا تجھے سہولت دیا ہے، نماز کو آگے پیچھے کر دیا، قرآن کو آگے پیچھے کر دیا، فضیلت کو آگے پیچھے کر دیا۔ قرآن کے ساتھ مذاق کرو گے تو کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت، ہمارا انجام اللہ والوں کے ساتھ نہیں، پروین توکڑیا سدرشن کے ساتھ کریں گے، کیونکہ آج وہ بھی قرآن کے ساتھ ایک قسم کا مذاق کر رہا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے دوسرے قسم کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر 6 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، 5 قرآن ختم کرو رمضان مبارک میں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 10 دن میں قرآن ختم کرنا ہے تو 3 قرآن ختم کرو، کوئی اعتراض نہیں۔ 10 دن تک ایک جگہ پر قرآن پڑھ ڈال کر 20 دن کے لیے پڑھنے والے پڑھتے، نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھتے۔ اس سے کیا ہوتا، تراویح کی اہمیت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ تراویح کیا چیز ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت کس کی چیز ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی آدمی اپنے دل سے تراویح کی اہمیت نکالتا ہے تو وہ پیغمبر کی اہمیت نکال رہا ہے۔ تراویح کی اہمیت کا نکالنا، پیغمبر کی سنت کی اہمیت کا نکالنا ہے۔ یہ مذاق، یہ ڈھونگ بند کرو۔ آؤ گھٹنے ٹیک کر مسجد کو، آؤ جھک مار کر مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے۔ تمہیں اپنے جگہ کروڑ پتی رہیں گے، تم اپنے جگہ لکھ پتی رہیں گے، قرآن کے سامنے ہر ایک برابر ہے، قرآن کے سامنے ہر ایک برابر ہے۔ تمہیں لکھ پتی رہے تو تمہارا پیسہ تمہیں مبارک، لیکن آنا پڑے گا مسجد کو، مسجد میں نماز پڑھنا پڑے گا۔ پیغمبر سے بڑھتی کوئی بڑی شخصیت تھی، لیکن حجرے سے، کمرے سے نکل کر پیغمبر ٹھنڈ کے موسم میں ہو یا گرمی کے موسم میں مسجد کو آتے تھے، لیکن ہمیں سہولت کے واسطے مسجد چھوڑ کر گھروں کے اندر شادی محلوں میں تراویح کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو پھر ہر ایک اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کسے پیسے دیا ہے کہ حافظ صاحب کو میں 3000 دیتا ہوں، میں 2000 دیتا ہوں، ہمارے گھر میں چاکو۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، گھروں کے اندر تراویح پڑھتے ہیں، اس میں عورتیں میں پیچھے مل کو پڑھ رہی ہیں سب۔ حافظ صاحب کا مزاج مزہ، کیونکہ تو سننے والے عورتیں نا، مزہ ہی مزہ۔ اور ایک جگہ کیا سنیا میں کہ گھر کے اندر تراویح ہوتی سو 4 رکعت کو پانی پی لے کو، پیپسیاں پی لے کو، ٹھنڈے پی لے کو، میٹھے کھا لے کو، مزہ لے لے کو پڑھ رہی سوگتے۔ واہ جی مسلمان، یہ کیا قرآن کی حالت ہے؟ یہ شکرانہ یہ نہیں چہلم اما کا، بوندی کھا لے کو، میٹھے کھا لے کو، بریانی کھا لے کو۔ آؤ مسجد کے اندر ڈھنگ کے ساتھ آ کر، جیسے حافظ صاحب پڑھاتے ویسے ڈھنگ کے ساتھ نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے جاؤ۔ گھروں کے اندر جماعت بنا لے کر یہ ڈھونگ ہے، اور عورتوں کی جماعت بنانا تو یہ بالکل ناانصافی ہے۔ عمر فاروق کے فتوے کے خلاف ہے یہ عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی جماعت۔ بعض جگہوں پر مسجدوں میں عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے، بعض شادی محلوں میں عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے۔ یہ داڑھی منڈانے والے اگر مفتیاں بن گئے تو مفتیاں کیا جھک مار لے کر رہے ہیں نا؟ یہ ٹی ویاں گھر کے اندر رکھنے والے، انسٹ کرنے والے، اپنی پیٹھ کو کمر کو دکھانے والے، یہ سود کا حرام کا مال کھانے والے، یہ سب مفتیاں بن گئے تو ہمیں کیا بیکار کیا مسلح میں کھڑنے کے لیے؟ لاؤ ایسے داڑھی منڈانے والوں کو مسلح اور ممبر پہ لا کے کھڑا کر دو،
ایسے بیوقوف مفتیوں کو لا کر مصلی اور ممبر پر کھڑا کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اماموں کو امامت ہی کرنا بول کر کے ابھی فرض نہیں رکھا ہے، ہم پھلی بیچیں گے، لیکن ایسے ٹائی لٹکانے والے، ایسے داڑھی منڈانے والے اگر ایسے قسم کے مسئلے شروع کر دیں گے تو جنازے بھی گھر میں پڑیں گے اور میتوں کا دفن بھی گھر کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایسے مسئلوں کو آسان بناتے جائیں گے. عمر فاروق خلیفۃ المومنین، اس زمانے میں سیکورٹی نہیں تھی، بادشاہ ہونے کے باوجود مسجد کو آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ابو بکر صدیق سیکورٹی نہیں تھی، بادشاہ ہونے کے باوجود مسجد نبوی کو آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت علی کا دور تو فتنے کا دور تھا، حضرت علی کے دشمن بہت زیادہ تھے، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود سیکورٹی کبھی حضرت علی نے نہیں رکھا. بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت علی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے. فجر کو بھی آتے، ظہر کو بھی آتے، عصر کو آتے، مغرب کو آتے، عشاء کو آتے. لیکن آج معمولی ہمیں بڑے بن گئے تو ہمارے گھروں کے اندر تراویح کا انتظام، ہمیں ذرہ بڑے بن گئے تو ہمارے گھروں کے اندر نمازوں کا انتظام، بیویوں کو لا کر پیچھے کھڑانا، بھانوں کو لا کر پیچھے کھڑانا. تو پھر کیا آیت ہے قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو کہتا ہے کہ مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں. پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آتی تھی. عمر فاروق کا دور آیا. عمر کا دور کون سا دور؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضرت عمر فاروق کے دور کے لیے تو پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ تھی. لیکن عمر فاروق جیسے خلیفہ بنے آرڈر کر دیا کہ کوئی عورت مسجد کو آ نہیں سکتی. حضرت عائشہ زندہ تھی، حضرت حفصہ زندہ تھی، حضرت جویریہ زندہ تھی، حضرت ام سلمہ زندہ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت جویریہ زندہ تھی. حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیا عورتیں مسجد کو نہیں آ سکتی. حضرت عائشہ نے پوچھا اے عمر یہ فتویٰ آپ نے کیوں دیا؟ عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنے کا دور ہے، عورتیں اگر گھر کو چھوڑ کر مسجد کو آئے گی، راستے میں اگر کوئی فتنہ ہو گیا تو پھر پورا وبال خلیفۃ المؤمنین پر پڑے گا. آج سے 1400 سال پہلے عمر فاروق کا زمانہ فتنے کا زمانہ نہیں، نبی کی سند کا زمانہ تھا، نبی کی سرٹیفکیٹ کا زمانہ تھا، نبی کی گارنٹی کا زمانہ تھا. ایسے دور میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسئلے کو حضرت عمر نے اپنی رائے سے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا. حضرت عائشہ نے اعتراض نہیں کیا، حضرت حفصہ نے اعتراض نہیں کیا، حضرت جویریہ نے اعتراض نہیں کیا، حضرت ام سلمہ نے اعتراض نہیں کیا. آج کون سی عائشہ آ گئی اس زمانے میں؟ آج کون سی فاطمہ پیدا ہو گئی اس زمانے میں؟ آج کون سی جویریہ پیدا ہو گئی اس زمانے میں کہ وہ اپنے آپ کو مکمل قابو میں رکھے؟ مسجد کو آتی ہے جب وہ راستے میں کتنے بے حیا من چلے نوجوان ہوں گے، اس کے پاؤں کو دیکھیں گے، اس کے برقعے کو دیکھیں گے. اس کا برقع بھی برقع نہیں، اس کا برقع بھی ایک لباس میں داخل ہے. اگر برقع ہوتا تو برقعے میں ایمبرائڈری نہیں ہوتا تھا. یہ ایمبرائڈری اس لیے کرا رہی ہے تاکہ اس کے برقعے کے ایمبرائڈری کو گلی کے پورے کتے دیکھیں. جب یہ برقع نہیں ہے تو برقعے کو بھی ایک برقع پہنانا پڑے گا. تو ایسی عورت ہماری مسجدوں کو آ جائے، ایسی عورتوں کی جماعت کا اہتمام ہو جائے. بتاؤ مسئلہ کیا ہماری ماں کی جاگیر ہے؟ مسئلہ کیا ہمارے باپ کی جاگیر ہے؟ مسئلہ کیا ایسے ویسے لیڈر کا بنایا ہوا قانون ہے؟ نہیں، مسئلہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، جسے شریعت مطہرہ کہتے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں، جسے قرآن اور حدیث کہتے ہیں. ایسے قرآن کے ساتھ مذاق کو چھوڑ دو. عورتوں کو قرآن کا جذبہ ہے سننے کا تو پھر عورتوں کو حافظ بناؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حافظہ تھی، حضرت رابعہ بصریہ حافظہ تھی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی بیٹیاں بھی حافظ ہے، ان کے بھواں بھی حافظ ہے. مردہ کچھ حافظ بنانا کیا بھی ضروری نہیں، عورتوں کا بھی حافظ بناؤ، عورتوں کو عالمہ بناؤ، عورتوں کو پڑھاؤ. اگر عورتوں کو ویسے سننے کی خواہش رہی کیسٹ ڈال کر قرآن سن لو، اس سے بھی ثواب مل جائے گا. لیکن ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کھڑتی ہے. عورت کو بھی نماز میں کھڑنے کا کیا حکم ہے معلوم؟ حضور کے زمانے میں عورت آتے تھے مسجد کو، ان کو اللہ کے رسول پہلی صف میں لا کر نہیں کھڑائے، دوسری صف میں لا کر نہیں کھڑائے، بلکہ مردوں کے پیچھے نہیں کھڑائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب عورتوں کو مسجد میں کھڑاتے تھے پہلے اللہ کے رسول کھڑتے تھے، اس لیے کہ سرور کائنات امام الانبیاء تھے. اس کے بعد صحابہ کرتے تھے، صحابہ کے بعد بچے کھڑتے تھے، بچوں کے پیچھے جا کر عورتیں کھڑتی تھی. اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے مسئلہ بتایا کہ جب کوئی عورت اگر ویسے گھروں کے اندر بھی اگر ویسے کسی ضرورت پر
اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑو، باہر نکلنے سے ٹینشن ہے، باہر نکل نہیں سکتے، کرفیو لگا ہوا ہے، اس صورت میں امام ابو حنیفہ نے پڑھوایا گھر کے اندر ہی جماعت بنا کر نماز پڑھ لو۔ جب گھر کے اندر جماعت بناتے ہیں تو جماعت میں کھڑنے کی ترتیب سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ نے بتایا کیسے۔ امام سامنے کھڑے گا، اس کے پیچھے مرد کھڑیں گے، اس کے پیچھے بچے کھڑیں گے، اس کے پیچھے اگر کوئی نامرد ہے تو نامردوں کو کھڑایا جائے گا، اس کے پیچھے جا کر عورتوں کو کھڑائیں گے۔ عورتوں کا درجہ پردے کے حساب سے نامردوں کے بھی پیچھے ہے، لیکن ہم نے ہمارے پیسوں کے بل بوتے پر، ہمارے کار کے بل بوتے پر، ہمارے عہدوں کے بل بوتے پر گھروں کے اندر پردوں میں جا کر تراویح کا انتظام کر لیا، شادی محلوں میں تراویح کا انتظام کر لیا۔ کیا ہے؟ سہولت ہے، تیری سہولت کے لیے قرآن نہیں، قرآن کی سہولت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایمان، یہ یقین پیدا کرو، اس وقت تک کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک کبھی اعلیٰ مقام پر نہیں آئیں گے۔ کیا بھی تمہیں نماز نہیں پڑھے؟ نہیں حضرت، وہاں 10 بجے تراویح اس کے واسطے وہاں چلے گا۔ کیا بھی تمہیں نماز نہیں پڑھے تراویح کی؟ نہیں حضرت، آتے آتے لیٹ ہوگا۔ کئی کو لیٹ کرے تو آنے کے لیے دکان بند کر کے آنا تھا، 1 مہینہ ہی تو ہے نماز پڑھنے کے لیے، پورا سال تو تراویح پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیا۔ کتنا؟ 11 مہینے تو راج کر عشاء کے بعد، 1 مہینہ عبادت کر رمضان میں عشاء کے بعد۔ 1 مہینہ اگر 11 مہینے عبادت کرنے کا حکم دیتا تو نہیں معلوم کہ ہم تراویحوں کا کیا حشر کر دیتے۔ 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ شادی کے 1 مہینہ پورا فل رہتا، پورا 1 مہینہ فل کی بھئی اتنے رسمہ اتنے رواجہ نہیں حضرت، زندگی میں 1 مرتبہ حضرت آجی سے شادی، کیا جی اتنے رسمہ، منگنی ہوتی، شکرانہ ہوتا، ہلدی ہوتی، نکاح ہوتا، ولیمہ ہوتا، ختم نہیں، 5 جمعہ گیا، 1 مہینہ فل رہنا کہتے اس کا، 1 مہینہ تیری شادی کو آباد کیا۔ افسوس کے سال میں 1 مہینہ قرآن سے آباد نہیں کیا، شادی سے آباد، کوئی جمعہ خالی نہیں، کوئی جمعرات خالی نہیں، کوئی اتوار خالی نہیں۔ کیوں؟ شادی ہوا سو نوشو، 1 مہینہ فل دعوتہ رہنا، 1 مہینہ فل رسمہ ہونا، پوری زندگی یہ کیسی گزر جاتی ہے۔ 1 مہینہ اگر خواہشاں کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے 11 مہینہ میں نے تجھے کھڑنے کا حکم نہیں دیا، صرف 1 مہینہ کھڑنے کا حکم دیا ہوں۔ 1 مہینہ نہیں کھڑے گا تو پھر خبر میں کیا ہوگا؟ یا کھڑ جا، خبر میں سلا دیا جائے گا، یا کھڑ، خبر میں سلا دیا جائے گا، خبر میں کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خبر میں سو جا آرام کے ساتھ۔ یہ دنیا کی کیا نہالی لے رہا ہے؟ ہم جنت کے پھول تجھ پر نچھاور کر دیں گے۔ اگر یہاں نہیں کھڑے گا، جہنم میں سلا کر بھی عذاب نہیں، کھڑا کر عذاب دیا جائے گا۔ کھڑ، میرے قرآن کو سننے کے لیے تیرے پاؤں میں جب طاقت نہیں تھی تو پھر میں نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ آج جہنم میں تیرے لیے عذاب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لمبی لمبی رکعتیں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت لمبی لمبی رکعتوں میں پاؤں کا درد ہے۔ ارے قرآن درد کے لیے پیدا ہوا، قرآن تو دردوں کو دور کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ قرآن کے سنتے سنتے ہمیں درد پیدا ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ تو مشہور ہے کہ ایک محترمہ، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کتاب پڑھ کر وہ واقعہ یاد نہیں آئے گا بلکہ قوالی سن کر یاد آئے گا، کیونکہ ایک بے وقوف قوال نے اس واقعے کو قوالی میں اتار دیا ہے۔ کیا واقعہ؟ ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے جا کر چولہے میں گر گیا۔ یہ بنڈل واقعہ نہیں، باقاعدہ صحیح واقعہ حکایتوں کے گلدستے میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ یہ صحیح واقعہ۔ لیکن قوالی میں سننے میں مزہ، تقریر میں سننے میں مزہ نہیں۔ اب ہمیں بھی تقریر میں سننے کے لیے مزہ کرنا بولا تو تبلے بھی لے لگانا، ہارمونی بھی لے لگانا، غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ تو وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں قرآن پڑھ رہی تھی، اتنا مزہ آ رہا تھا، بچہ جلیا تو احساس نہیں ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب بچے کو تلاش کرتی ہے تو دیکھا تو بچہ تنور میں جل گیا ہے۔ پھر کہتی ہے نماز پڑھ کر کے الہ العالمین، میں تیری عبادت کی، تو میرے بچے کی حفاظت نہیں کیا۔ ایک لاڑ اور ایک پیار، اپنی درد کو اظہار کر رہی ہے کہ اللہ میں نے تیری عبادت اور تیرے قرآن کی حفاظت کرتی ہوں، تو میرے بچے کی حفاظت کر لے، کیونکہ میرا شوہر اگر آ گیا تو کیا جواب دوں گی۔ 2 رکعت پڑھ کے ختم نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ پھر بچے کو روح دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، وہ تنور سے نکل کر باہر کھیلتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ ایسا احساس، ایسا مزہ آتا تھا، لیکن افسوس کہ وہ مزہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ جب ایک پتھر کو بے نمازی کا پاؤں لگ گیا تو پتھر کو اللہ کا خوف آ گیا، پتھر رونا شروع کر دیا۔ آج ہم جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں نہیں معلوم کہ وہ جگہ ہمارے لیے کیا کیا بد دعا کر رہی ہے، کتنا رو رہی ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے
दूर में जाकर उस पत्थर के लिए दुआ की दरखास्त की। अल्लाह ताला ने पूछा कि मूसा क्या पैगाम लेकर आए हो? हजरत मूसा ने कहा कि इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन, मैं आ रहा था, रास्ते में एक पत्थर रोता हुआ मिला, वो पत्थर मगफिरत की दुआ की दरखास्त किया है, अल्लाह तू सबको माफ करने वाला है, उस पत्थर को भी माफ कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मूसा जाओ, पत्थर से कहो कि हमने पत्थर को माफ कर दिया है। हजरत मूसा खुश होकर वापस आए, रास्ते में पत्थर मिला और पत्थर से कहने लगे कि पत्थर मैंने तेरी फरियाद खुदा को सुनाई, अल्लाह ने तेरी फरियाद सुन ली और तुझे माफ कर दिया, तेरी मगफिरत हो गई है। पत्थर खुश हो गया, मूसा चले गए। चंद दिन के बाद फिर वापस आ रहे हैं तो फिर पत्थर रोता हुआ मिला। हजरत मूसा ने कहा तेरी तो मगफिरत हो रही है, हो गई, लेकिन फिर तू रो रहा है। पत्थर कहने लगा कि मूसा जिस रोने के सदक़े में अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, क्या उस रोने को मैं छोड़ दूं? जिस रोने के सदक़े में अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया है, क्या उस रोने को छोड़ दूं? 11 महीने हंसने वाले मुसलमान, दातान दिखा दिखा कर हंसने वाले मुसलमान, आजा रोने के लिए, रोने का महीना है। भूख की हालत में अगर कोई रोता है, बच्चा जब भूखा होकर रोता है, माँ को बड़ा प्यार आ जाता है, कहती है माँ मेरा बच्चा सुबह से क्या भी नहीं खाया, मेरा बच्चा सुबह से क्या भी नहीं पिया, लेती है सीने से लगाती है, चूमती है, प्यार करती है, बेहतरीन दूध देती है, दूध देते देते लोरी भी देती है ताकि बेटा पेट भर कर खा ले। जब बच्चा निप्पल निकाल देता है, माँ कहती है कि और पी ले और पी ले, क्योंकि तू सुबह से नहीं खाया है। वो रब्बुल इज्जत तो 70 माँ की मोहब्बत करने वाले। आय काश कि अगर इफ्तार के वक्त मेरे और आपके आंखों से एक आंसू निकल जाए, अल्लाह कहेगा कि मेरा बंदा 12 घंटे से कुछ नहीं खाया, तू क्यों रोता है? मैं तेरे रिस्क को बढ़ाऊंगा। तू क्यों रोता है? तेरी तमन्ना और हाजतों को मैं पूरी करूंगा। अल्लाह ताला हमें लगाएंगे, जन्नत देकर हमें लोरी देंगे, हमें मनाएंगे, हमारे मुकद्दर को संवारेंगे, हमारे टेंशनों को दूर करेंगे, हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। अय काश के मुसलमान के दिलो दिमाग में ये बात समझ में आ जाए, उतर जाए। तो बहरहाल में अर्ज कर रहा था, रोजा एक ऐसी इबादत है, इस इबादत में अल्लाह तबारक व तआला ने कई इबादतों को अंदर ठोस दिया। उसमें से एक इबादत है रोजे का सवाब, तो अपनी जगह पर है, और उसके साथ और कौन सी इबादतें अंदर दाखिल हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका तज़किरा मैं आप तमाम हजरात के सामने आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुनी हुई बातों को कबूल फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको खुसूसन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने तरावियां गुजर गए, जितने नमाजें गुजर गए, उनकी खजा करने के साथ साथ अब 6 दिन मिसाल के तौर पर 7 दिन तरावी नहीं पड़े, 8 दिन तरावी नहीं पड़े, वो अपने नहीं पढ़े, हम आज से कंटिन्यू कर लेंगे बोलकर 7 दिन के माफ नहीं होती, बल्कि अब तक जिंदगी में जितनी तरावी सुन्नतें मुअक्कदा छूटी हैं उनके खजा करने के साथ साथ आज के बाद अपनी तरावियों को बाकायदा पाबंदी के साथ अमल करें, नमाजों का एहतमाम करें, रोज़ों को रोज़ों के साथ रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्रों में बरकत अता फरमाए, रोज़ों का सही मज़ा हमें अता फरमाए, तिलावत की सही लज्जत हमें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसमें से एक ज़रूरी ऐलान आप हज़रात के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद सुबहानिया में रमज़ानुल मुबारक में चंदा बड़ा रिकॉर्ड का होता है। बहुत सारे जितने भी हजरात यहाँ पर आते हैं बड़े दिल की गहराइयों के साथ मस्जिद के लिए चंदा देते हैं, क्योंकि मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है और बहुत सारा लोगों को बैठने के लिए, जुमे में आने वाले कसीर जमात के लिए बैठने के लिए बड़ी तकलीफ भी होती है। इसलिए मैं हर नौजवान से, खुसूसन मुझसे जो चाहने वाला है, मैं जिस नौजवान को चाहता हूं, बल्कि तमाम मुसलमानों को मैं चाहता हूं, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि रमज़ान का चंदा 1 रुपया डालेंगे तो 70 रुपये का जवाब अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अगर आप लोग नियत कर लेते हैं तो इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत अल्लाह ताला आपकी नियतों के बकदर देंगे। मरहूमीन के नाम पर या सेहत के लिए या परेशानियों के लिए या अल्लाह के लिए अगर कोई आदमी देना चाहता है, कोई आदमी बगैर दिए के मस्जिद से बाहर न जाए। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चंदा इनायत करेंगे, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। उसके बाद एक अहम ऐलान ये है, बहुत खुशी का ऐलान है, मदरसे दावतुल कुरान की जानिब से जो आइडेंटिटी कार्ड, जो मतलब ये कि वोट इलेक्शन के बारे में जो कार्ड बनाया जाता है, बहुत सारे मुसलमान गफलत से उस कार्ड को नहीं बनाते। उस कार्ड की बड़ी अहमियत है और हिंदुस्तानी होने का एक दलील भी है। आज हिंदुस्तान में रहकर भी हम लोगों को हिंदुस्तानी नहीं कहते, हालांकि हमारा सदका है कि आज हिंदू हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इस बात को अगर साबित करना है, इस बात को जताना है, सिर्फ मुसलमान अकेले एक रास्ते में खड़ गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने मजहब हैं पूरे के पूरे एक रास्ते में खड़ गए। जहां तक हो सके मुसलमानों की आबादियों को घटाने और कम पेश करने की कोशिश करते हैं। 24 या 26% जब हिंदुस्तान का टोटल की मुसलमानों की तादाद आ गई है,
تو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف فیملی پلاننگ کا اعلان کا یہ نعرہ لگ گیا، مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ پورے حساب سے اگر دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ 35 بلکہ 40% ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے ناموں کو ریشن کارڈ سے ہو یا ووٹنگ لسٹ سے ہو کاٹ دیا جاتا ہے، مسلمان کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا یہ حال ہوگا تو ہمارے بچے ہندوؤں کے نوکر بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ فوراً ووٹ لسٹ میں نام داخل کر کے ایک آئیڈینٹی کارڈ بنا لے۔ آپ کہاں بنانا، کدھر بنانا، آپ کو پہلے یہاں جانا وہاں جانا ایک موقع ملتا تھا، تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، لیکن اب وہ تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مدرسے کے ادارے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ انہوں نے 3-4 مقامات پر جو لوگ پولیس اسٹیشن سے لے کر درگاہ تک رہنے والے مسلمان اور درگاہ سے لے کر فرسٹ مین روڈ فروٹ والے بابو صاحب کے گھر تک رہنے والے مسلمان اور فرسٹ کراس 5ویں مین روڈ اور 4ویں مین روڈ پادران پورہ میں رہنے والے مسلمان، فرسٹ مین روڈ، سیکنڈ مین روڈ اور تھرڈ مین روڈ رہنے والے یہ تمام مسلمانوں کے لیے جن کا راشن کیا وہ آئیڈینٹی کارڈ نہیں بنا ہے، ووٹ لسٹ میں نام نہیں آیا ہے، ان کے لیے ہماری اس مسجد سبحانیہ میں انشاءاللہ آج جمعے کے بعد سے لے کر اتوار کے شام تک ان کا نام ووٹ لسٹ میں داخل کر کے ان کے لیے آئیڈینٹی کارڈ دیا جائے گا۔ جن کا نہیں بنا ہے وہ پابندی سے آ کر یہاں پر اپنا نام داخل کر کے اپنا آئیڈینٹی کارڈ واپس لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين